السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان مولانا غفران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسائل آف انڈیا، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے دینی سوالوں کے جواب پانے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ تو چلیے آج کے جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں وہ مفتی صاحب سے رکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ رکھتا ہوں کہ بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوانے کی جو بات ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرتے ہیں، یا ہر غریب فقیر ہر مسلمان کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو جس وقت سے وہ چاند دیکھے تو اس وقت سے اور قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال کو نہ نکالے، یعنی نہ کاٹے۔ تو اسی کی وجہ سے علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں اس پر عمل تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بالوں کا مسئلہ ہے، ناخنوں کا مسئلہ ہے، یہ کٹوانے ہی نہیں ہے، کٹوانا جیسا کہ حرام ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہو، صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہیں۔ البتہ اس کو اتنے ہلکے میں بھی نہیں لینا چاہیے کہ جب گناہ نہیں ہے تو رکھ کر ہی کیا فائدہ ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بھول چوک سے 10 دن پہلے سے بال نہیں کٹوا پائیں، یا ناخن نہیں کاٹ پائیں، یا آپ کے زیادہ دن ہو گئے جس کی وجہ سے آپ بغل کے یا جسم کے اندر جو دوسری جگہوں پر بال ہوتے ہیں جن کو کاٹنا ہوتا ہے، صاف کرنا ہوتا ہے، تو زیادہ دن ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بال تو کٹوانے نہیں ہیں، ناخن تو کٹوانے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، وہ برے لگ رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ شریعت میں منع کیا گیا ہے بال کٹوانے کے لیے، اس لیے بال کٹوانی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کے بال، آپ کی حیت، شکل اور صورت بالکل خراب ہونے لگی ہے، آپ کو زیادہ دقت ہونے لگی ہے، آپ کے بال زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یا زیادہ دن ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بغل وغیرہ کے بال صاف کرنے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے مولانا۔ لوگ جو اس کو ایک بال کاٹنے نہ کاٹنے والے مسئلے کو وجوب اور فرض کا درجہ دیتے ہیں، تو وہ درجہ نہیں ہے۔ آپ نے جیسا سوال کیا ہے کیا حیثیت ہے اس کی شرعی، تو اس کی شریعت صرف استحباب اور مستحب ہونے کی ہے۔ رکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور عام حالت اور اگر آپ کی درست حالت ہے تو آپ کو رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے 28 29 کو ہی آپ نے بال وغیرہ تمام چیزوں کی صفائی کر لینی چاہیے، اور ناخن کاٹ لینے چاہیے، اور پھر اس چیز پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ حکم قربانی کرنے والوں کو ہے، جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلا سوال مفتی صاحب، بقرعید کے دن جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے، تو سنا ہے کہ بقرعید پر، عید الاضحیٰ پر قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا افضل ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے، کہ اس سے مراد اپنی قربانی کا گوشت ہے، یا کسی کی بھی قربانی کے گوشت سے ابتدا کر لی تو افضلیت اور ثواب مل جائے گا؟ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیدگاہ سے آ رہے ہیں، راستے میں کسی بھائی نے پکڑ لیا اور کھلا دیا گوشت، تو کیا اس سے بھی ثواب مل جائے گا؟ دیکھیے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ کے اندر اپنی قربانی کے گوشت سے جو ہے کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے شوگر کے بیمار ہوتے ہیں یا دوسری بیماریوں میں ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، دوائیاں لینی پڑتی ہیں، لیکن وہ اس عمل کی وجہ سے کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، پیتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اپنی جان کو آپ جوخم میں مت ڈالیے۔ اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ پریشان ہیں، تو آپ اس سے پہلے کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ درمیانی حالت میں ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اچھے ہیں، تو پھر استحبابی طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد میں قربانی کریں، اور قربانی کے بعد میں اپنی جو قربانی کا گوشت ہو اس سے ابتدا کریں۔ اور اگر دوسرے کی قربانی کے گوشت سے ابتدا کی؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی قربانی کا گوشت ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ثواب مل جائے گا۔ دراصل دیکھیے مولانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اگر ہم اور آپ اپنے یہاں پر دیکھیں، یا جن جگہوں پر قربانیاں جلدی ہو جاتی ہیں وہاں اگر دیکھیں تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ لیکن آپ دیکھیے بہت سی جگہوں پر دور دور گاؤں کے لوگ کسی شہر میں قربانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس حکم کو واجبی سمجھیں گے
تو وہ آدمی صبح کو 9-10 بجے چلتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں ان سے کہ بھائی اپنی قربانی کا گوشت کھانا ہے تو وہ تقریباً 2 بجے 3 بجے تک واپس اپنے گاؤں لے کر کے پہنچتے ہیں۔ وہ 3 بجے تک آپ اس کو بھوکا رکھیں گے؟ ہاں، دقت میں پڑ جائے گا بیچارہ۔ تو پھر کیا شریعت دقت کا حکم دیتی ہے؟ نہیں، اسلام اس دیتی طرح ہے۔ کے حکم نہیں۔ اس لیے اگر آپ کو آسانی ہے اور آپ کو دقت نہیں ہے، آپ اپنے یہاں پر سہولتیں ہیں، 9-10 بجے نماز ہو جاتی ہے آپ کے یہاں پر، 8-9 بجے ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں قربانی کر لیتے ہیں، تو بہتر ہے آپ اس پر عمل کریں، لیکن اس کو بھی ضروری نہ سمجھا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے کہ عورت اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، جبکہ عورت ذبح کرنا جانتی ہو اور اسے کے اندر ہمت بھی ہو؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے، کر سکتی ہے بالکل عورت۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح بھائی شاہ نواز خان مورنا سے سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے اندر بکرا کرنا افضل ہے یا بکری کا ذبح کرنا افضل ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو موقع پہ مل جائے آپ کو، جس کی سہولت ہو وہ افضل ہے۔ آپ کو اگر قربانی کے بڑے جانور میں حصہ ملتا ہے اور آپ اسی کی گنجائش رکھتے ہیں تو آپ کے لیے وہ افضل ہے۔ کسی کو اللہ نے جو ہے بکرے کی گنجائش دی ہے تو وہ بکری ہی کر لے، اور جس کو بکری کی دی ہے بکری دی ہے۔ بکرا اور بکری کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب، اصل تو اللہ کے یہاں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہاں نیت۔ یہ آپ کا سمجھنا کیا، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ قرآن کی بھی بات ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گوشت اور خون کی قدر نہیں ہوتی، اصل جو تقویٰ دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو وہ ایک اصل چیز ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اسلامک مسائل آف انڈیا قربانی کا اسپیشل پروگرام چلا رہا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجیں اپنے نام کے ساتھ، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم حاضر ہوں گے اس کا جواب لے کر کے، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک بھیجیں۔ جزاک اللہ۔